بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبوت بلکہ ایک ایسی عظیم الشان بشارت عطا کی جو تاریخ میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ قرآن کریم میں ان کی مذکور دعا مذکور ہے کہ اے میرے رب، مجھے ایسی بشارت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے لیے زمین و آسمان کی مخلوقات کو مسخر کر دیا۔ ان کی سلطنت میں انسان، جنات، حیوانات اور پرندے سب ان کے فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پرندوں کی زبان سمجھنے اور حیوانات سے گفتگو کرنے کا علم دیا، یہاں تک کہ چونٹی کی بات بھی وہ سمجھ لیتے تھے، اور پرندہ ہدہد بھی ان کا ایک خاص قاصد تھا جس نے ملکہ سبا کی خبر دی۔ اس عظیم الشان حکومت کی ایک علامت سلیمانی انگوٹھی تھی جو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے منور تھی، اور جس کے ذریعے حضرت سلمان علیہ السلام کو وہ معجزات اور اختیارات ملے تھے جو کسی اور کے حصے میں نہ آئے۔ اسی انگوٹھی کی بدولت جنات ان کے حکم پر محلات اور شیش محل تعمیر کرتے، سمندر میں غوطہ لگا کر قیمتی موتی نکالتے اور سخت سے سخت کام انجام دیتے۔ ہوا بھی ان کی مطیع تھی اور ایک دن کی مسافت لمحوں میں طے کر دیتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر حضرت سلمان علیہ السلام کو آزمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ نے غسل فرمانا چاہا تو اپنی انگوٹھی ایک بیوی کے پاس امانت کے طور پر رکھ دی۔ اتنے میں شیطان صغر آپ کی شکل میں آیا اور انگوٹھی مانگ لی۔ بیوی نے دھوکہ کھا کر انگوٹھی اسے دے دی۔ جیسے ہی انگوٹھی شیطان کے ہاتھ میں آئی، سلطنت اس کے قبضے میں چلی گئی اور وہ تخت سلمانی پر جا بیٹھا۔ مخلوقات نے اسے بادشاہ تسلیم کر لیا، جبکہ حضرت سلمان علیہ السلام اپنی ہی سلطنت سے بے دخل ہو گئے اور عام آدمی کی طرح لوگوں کے بیچ زندگی گزارنے لگے۔ آپ غربت و آزمائش کی حالت میں مزدوری کرتے، کبھی مچھلیاں پکڑتے۔ حضرت سلمان علیہ السلام سے جب سلمانی انگوٹھی چھن گئی تو آپ کی زندگی بالکل بدل گئی۔ ایک عظیم بادشاہ جس کے حکم پر جن و انس، پرندے اور ہوا بھی تک مطیع تھی، اچانک ایک عام انسان کی طرح در بدر ہو گئے۔ آپ کے پاس نہ تخت رہا، نہ لشکر، نہ خدم مجشم۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ بہت عاجزی اور صبر کے ساتھ اللہ کی آزمائش کو برداشت کرتے رہے۔ آپ مزدوری کرنے لگے اور مچھلیاں پکڑ کر روزی کماتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ سمندر کے کنارے جاتے، وہاں سے مچھلیاں پکڑ کر لوگوں کو بیچتے اور انہی سے گزر بسر کرتے۔ کبھی کبھی فاقہ بھی آ جاتا، لیکن آپ نے شکایت نہ کی اور صبر و شکر کے ساتھ دن گزارتے رہے۔ آپ کی یہ حالت کئی دن جاری رہی تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ بادشاہت صرف انگوٹھی یا ظاہری اسباب سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک تخت نشین کو معمولی مزدور بنا دے۔ یہ عرصہ دراصل ایک بڑی آزمائش تھی جس میں حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے رب پر بھروسہ، صبر اور عاجزی کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا۔ کبھی چھوٹے موٹے کام کرتے تاکہ پیٹ پال سکیں۔ یہ حالت کئی دن جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے چھین لی۔ روایت کے مطابق وہ انگوٹھی سمندر میں گر گئی اور ایک مچھلی نے اسے نگل لیا۔ کچھ دن بعد وہی مچھلی حضرت سلمان علیہ السلام کے ہاتھ آئی۔ جب آپ نے مچھلی کو کھولا تو اس کے پیٹ سے انگوٹھی برآمد ہوئی۔ آپ نے جیسے ہی انگوٹھی پہنی، فوراً سلطنت آپ کو واپس مل گئی اور تمام مخلوقات
دوبارہ آپ کے حکم کے تابع ہو گئی۔ یہ واقعہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم سبق تھا کہ اصل حکومت اور طاقت کسی انگوٹھی یا زہری وسیلے کی محتاج نہیں، بلکہ اللہ ہی کی عطا سے قائم رہتی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دے اور اگر چاہے تو فقیر کو تخت نشین کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس بات کی علامت تھی کہ جب انسان اللہ کے نام اور اس کی قوت پر بھروسہ کرے تو زمین و آسمان کی طاقتیں بھی اس کے سامنے جھک جاتی ہیں، لیکن اللہ کی رضا نہ ہو تو سب کچھ چھن جاتا ہے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اے میرے رب، مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کرنے اور ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، آمین۔